بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر اخا عاد اذ انذر قومهم بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ الا تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم وفی مقام آخر وإلی عاد اخاهم ہودا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہہ وانا لنظنک من الکاذبین قال یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکم لتموتون کما تنامون وتبعثون کما تستيقظون وتحاسبون کما تعملون وفی مقام آخر عش ما شئت فإنک میت واحبب من شئت فإنک مفارق واعمل ما شئت فإنک مجزی به او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، بحمد اللہ تعالی اللہ کے فضل سے آج کا 5واں روزہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزوں کو تراویح کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے، اس کی کمی بیشی کو اللہ معاف فرمائے۔ اور آج جو گزشتہ دنوں سے سلسلہ سیرت الانبیاء قصص النبیین کے عنوان پر اللہ نے اپنے فضل سے شروع فرمایا ہے، آج 5واں روزہ اس کا 5واں حلقہ یعنی 5ویں قسط ہے، اور آج بروز سنیچر مطابق 16 مارچ 2024 اور 5 رمضان کا مبارک مہینہ ہے، سنیچر کا دن ہے اور 1445 ہجری ہے۔ لہذا ہم اس سلسلے کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ماننے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نجات عطا فرمائی، اور جو اللہ کے نافرمان تھے چاہے خود کا بیٹا کیوں نہ ہو، خود کی بیوی کیوں نہ ہو، اللہ نے انہیں کیسے ناکام کیا۔ تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا تم غور تو کرو کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے تمہیں کیسے تندرستی عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، ہم نے مکانات تمہارے بنائے۔ لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جس جگہوں پر یہ قوم عاد آباد تھی، جن کی طرف اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جہاں پر بھی کہ عاد آئے گا یا اخاہم عاد آئے گا، اخاہ سمود آئے گا، اخاہم صالحہ آئے گا، یعنی اس کے بعد ایک پیغمبر کا تذکرہ مستقل ہوتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام کا ذکر ہوتا تو براہ راست اللہ ذکر کرتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، براہ راست۔ لیکن جب کسی قوم کی طرف نبی کے بھیجنے کا تذکرہ ہوگا تو پہلے اس قوم کا تذکرہ اللہ کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اخاہم لاتے ہیں۔ پہلے تو دینی اعتبار سے بھائی کو کہتے ہیں، یا تو اخاہم نبیوں کا جو سلسلہ چلا آ رہا ہے انہی کڑی سے ایک سلسلہ ہود علیہ السلام کی شکل میں اخاہم ہود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن چونکہ زمین پر اترنے کے بعد آپ سب نے سنا کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1050 سال کی تھی، 50 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، 950 سال تبلیغ میں زندگی گزاری ہے، کشتی سے زمین پر اترنے کے بعد 50 سال زندہ رہے ہیں۔
اس طرح زندگی گزری ہے، اور ہر نبی اپنے بقیہ ایام کو مکہ اور مدینہ کے اطراف میں گزارنا چاہتا تھا، اس لیے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کے قبر کے نشان یقینی طور پر نہیں ملتے۔ ہاں مدفون ہے، وہاں قیام فرمایا، کسی ذریعے سے وہاں دفن کیے گئے، یہ آپ کو ملے گا، لیکن بعینہ ان جگہوں کا تعین نہیں ہو سکے گا۔ لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو مذاہب جی رہے تھے، جو قومیں جی رہی تھی، وہ 3 لوگوں کی نسل ہے۔ اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے طوفان میں آدم کی جتنی نسل اللہ نے ساری نافرمانوں کو ختم کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، 5 بیٹے تھے 2 بیویوں سے، ایک بیوی نافرمان تھی، غرق ہو گئی، ایک بیوی اطاعت کرنے والی کشتی میں شامل تھی، ایک بچہ عابر جو طوفان نوح سے پہلے اپنی وفات مر گیا تھا، ان کا انتقال ہوا تھا۔ 4 بیٹے حام، سام، یافس، کنعان۔ تو حام، سام، یافس تینوں زندہ رہے، یہ کشتی میں ایمان لائے شامل رہے، لیکن کنعان چونکہ ایمان نہ لایا، کل آپ نے سنا کہ وہ غرقاب ہوا اور وہ ہلاک و برباد ہوا۔ اب ان 3 لوگوں سے ساری نسل چلی ہے مجھ تک، آپ تک۔ اسی لیے سام کی نسل سے سارے عرب والے ہیں، حام کی نسل سے سارے حبشی لوگ ہیں، اور ایسے ہی یافس کی نسل سے سارے دنیا کے وہ اقوام ہیں جو رومی کہلاتے ہیں۔ یہ 3 بچے ہیں نوح علیہ السلام کی، انہی سے ساری نسل چلی ہے، اور اسی سام کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو پیدا فرمایا ہے۔ اور سام کی نسل کیونکہ ساری عرب تھی، اور قوم سمود، قوم عاد جن کو عاد اولا، عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یہ قوم عاد پوری کے پوری عرب قوم تھی، خالص عرب۔ آج کل وہ کلچر چل پڑا ہے انگلش سیکھنے کا، کتنی جا کے سیکھ کر دیکھو، میرا نبی بھی عربی ہے، قرآن بھی عربی ہے، اور قبر میں سوال انگلش میں نہیں ہونے والے، مار ٹھوک کر عربی میں پوچھیں گے، کتنا ہی چاہے کر کے دیکھو۔ تو جو میں آپ پیچھے پچھڑ گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی جو بھیجا وہ بھی عرب۔ اب جتنے انبیاء آئے ہیں اس میں خالص 3 قومیں گزری ہے، جو عرب باعدہ ہے، عرب معاربہ ہے، اور عرب مستعرضہ ہے۔ عاربہ، مستعرضہ اور باعدہ، یہ 3 قومیں چلی ہے جن سے ساری قومیں آباد ہوئی ہے۔ قبیلہ جرہم کا جو قبیلہ جہاں پر اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہیں اور ایڑیوں سے پانی نکل رہا ہے زمزم کی شکل میں، جو زمزم جم چکا ہے، ماں ہاجرہ بیٹھی ہوئی ہے، اور قبیلہ جرہم پانی تلاش کرنے کے لیے یہ خانہ بدوش قومیں ہوا کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ خیمے گاڑ دیے، 10 سال 20 سال جی لیے، پھر اپنا لنگر اٹھا کے چل پڑے، اپنا سامان اٹھا کے چل پڑے۔ اس طرح یہ آباد کو کرنے والی خانہ بدوش قومیں ہوتی تھی۔ تو عرب میں ان کا دستور بہت زیادہ، ایسی قومیں قبیلے بہت ملتے تھے۔ تو قبیلہ جرہم بھی پانی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا آسمانوں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو پرندے جہاں اڑتے ہیں اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ نیچے کوئی پانی کا چشمہ ہوگا، تب تو وہاں پرندے آباد ہے۔ یہ قبیلہ جرہم تلاش کرتے کرتے وہاں پانی کی جگہ پہنچا ہے، تو وہاں دیکھا ایک خاتون بیٹی ہے، ایک ننھا منھا بچہ رو رہا ہے۔ عرب قومیں اتنی ظالم خونی صفاک ہوا کرتی تھی، لیکن اپنی حدود سے باہر کبھی نہیں نکلتی تھی۔ حالانکہ تنہا عورت ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چاہیں تو قتل یہ قومیں کر سکتی تھی، لیکن قبیلہ جرہم نے کہا مائی اگر آپ اجازت دو تو ہم یہاں قیام کر سکتے ہیں، یعنی جو چشمہ ہے پانی کا، اس پر آپ کا اختیار ہے، ہم قیام کر سکتے ہیں۔ ماں کو بھی اللہ نے بڑی عقل دی تھی، کہا کہ ٹھہر تو سکتے لیکن اس پر قبضہ میرا رہے گا، ایسا نہیں کہ بعد میں تم اپنا نام چپکا دو کہ قبیلہ ہمارا ہے، یہ جزیرہ ہمارا ہے۔ زمزم پر تسلط اسماعیل کا رہے گا، چاہے تم یہاں آباد رہو، جتنا چاہے پانی اختیار کر سکو۔ بہرکیف اب وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کی پہلے جو قومیں گزری ہے اس کو عرب باعدہ کہا جاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد کی جو قوم ہے اس کو عرب مستعرضہ، اور عاربہ جو قوم ہے، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قبیلہ جرہم ہے، اور ایسے ہی مدین ہے، ان علاقوں کی جو قومیں ہیں، قبائل ہے، ان کو عرب عاربہ کہا جاتا تھا۔ یہ 3 قومیں گزری ہوئی ہے جو خالص عرب، آدنی، عیسی، عربی ایو شیء ھذا، ایس ایک چھوٹا سا
یعنی عرب کو توڑ تاڑ کے بولتے ہیں، جو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں چند سال گزار کے آتے عربی کو توڑ مٹوڑ کے بولتے ہیں، یہ کوئی عربی نہیں ہوتی۔ عرب ایسا ہے اگر انگلش کا لفظ بھی عرب کو استعمال کرے نا تو وہ انگلش کا لفظ بھی عربی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عرب ایسی زبان ہے، نیشنل لکھتے ہیں آپ، لیکن جب بولے گا نیشنل تو آپ کیسے اس کو ملا کے لکھ رکھے گے؟ عربی میں انگلش کیوں نہ بولے؟ اگر وہ انگلش کا لفظ کوئی عرب استعمال کر لے اپنی زبان میں تو وہ بھی عرب میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ عرب کو اللہ نے ایسی خاصیت دی ہے، خالص عربی زبان، لہذا ساری قوم عرب تھی تو قوم عاد بھی اسی عرب قبائل میں سے، عرب قبیلوں میں سے قوم عاد تھی۔ جہاں یہ آباد تھی، یہ یمن کا علاقہ ہے، عمان اور حضر موت، ان دونوں کے درمیان احقاف، اللہ فرما رہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُمْ بِالْأَحْقَافِ۔ یہ احقاف کیا ہے؟ بڑے بڑے جو ٹیلے ہوتے ہیں ریتوں کے، ان ریت کے ٹیلوں کو احقاف کہا جاتا ہے۔ سمندری سطح سے کنارے یمن کے علاقوں میں جو عمان اور حضر موت کا علاقہ ہے، جس کو حرمود بھی کہتے ہیں، بہرود بھی کہتے ہیں، لہذا ان علاقوں کے اندر یہ قومیں آباد تھی، جہاں رہا کرتی تھی۔ ان قوموں کو اللہ نے بڑی طاقت عطا فرمائی، بڑا حسن اللہ نے عطا فرمایا۔ ان کی قد کاٹھی حضرت نوح علیہ السلام سے جا کے ملتی تھی۔ ان کے جتنے ماننے والے تھے نوح علیہ السلام کے بعد، جیسے میں نے آپ کو کہا، وہ خالص اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر قوم عاد سے پہلے ایک بھی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، لیکن اللہ نے طاقت دی، اللہ نے خوبصورتی دی، بڑے بڑے محلات دیے، باغات اللہ نے عطا فرمائے، زندگی کے سامان اللہ نے عطا فرمائے۔ اللہ فرما رہے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، ارے یاد تو کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد ایسی مضبوط قوم عطا فرمائی، فی الخلق والبسطہ، یعنی طاقت میں بھی مضبوط اور رہنے کی چیزیں تمہارے لیے بڑی فراوانی اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن جب آدمی کو تھوڑی سی چیز ملتی ہے تو پھر وہ باغی بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہت کے مطابق نازل کر دینا لبغوا فی الارض، زمین کے سارے لوگ نافرمان بن جائے، کوئی فرعون بنے، کوئی شداد بنے، کوئی حامان بنے اور کوئی قارون بنے کہ میرا اپنا کمایا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتے، کسی سے لے کر آزماتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو جب طاقت دی، ان کو دولتیں دی، بڑے بڑے محلات انہوں نے بنائے، تو ان کی زبان سے جملہ نکلا من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا بھی بھلا کوئی طاقتور ہے، ہم سے بڑا کوئی طاقتور ہے، اور 60 فٹ کے لوگ ایک پیر زمین میں نہ مارے نا تو 1.5 فٹ پیر زمین میں جا کے دھستا تھا۔ بڑے بڑے درختوں کو 2 انگلیوں کے ذریعے سے پچھاڑ کے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش کے مکان بنانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ تھا۔ اور ایسی عیاشی میں ڈوبے، ایسی عیاشی میں نافرمانی میں ڈوبے کہ نوح علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا دھرتی پر کفر اس قوم نے کیا ہے، اور اللہ کے نافرمان قوم بنی ہے، اور اللہ کے باغی قوم بنے ہیں۔ کیونکہ جیسے حضرت نوح کے زمانے میں 5 ان کے بڑے بڑے بت تھے کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ نَسْرًا، کہ ود ہے، سوا ہے اور یغوث ہے، یعوق نسر ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو بڑے بڑے خدا تھے جس کو وہ پتھر کے خدا مانتے تھے، ایسے ہی اس قوم کے 3 بڑے خدا تھے، ایک صدن، دوسرے سمود صاد کے ساتھ، سا کے ساتھ اور سین کے ساتھ نہیں، دوسرا ہے سمود صاد کے ساتھ، اور ایک ہے واہنن۔ یہ 3 بڑے بڑے خدا تھے، ورنہ چھوٹے چھوٹے خدا تو جتنے کنکر اتنے شنکر تو بہت سارے تھے، لیکن جو مین مانے جاتے تھے وہ کتنے 3 بڑے خدا تھے۔ ان کو ماننے میں یہ اللہ کے نافرمان ایسے بنے، ایسے باغی بنے کہ وقت کا نبی جب اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کے لیے انہی کی قوم میں سے اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو کھڑا فرمایا کہ جا کے تم نے دعوت دینا ہے۔ اللہ فرما رہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا قوم عاد کی طرف۔ اب اللہ کے نبی آ کے سب سے پہلے دعوت ہوتی ہے، جتنے نبی آئے ہیں قرآن کو آپ اٹھاؤ، نبی آنے والا مختلف ہوگا لیکن دعوت ایک ہوگی کہ اللہ کی مانو، اللہ سے مانو، ایک ہوگی۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تمہیں کیا ہو گیا، تم اس اللہ کو ایک خدا کیوں نہیں تسلیم کرتے جو میرا بھی خدا ہے تمہارا بھی خدا۔
کہ لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر میں دعوت دینے پر کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اس خدا کو مانو، ما لکم من الہ غیر، اس کے سوا کوئی خدا عبادت کے لائق دھرتی پر نہیں ہے۔ لہذا جب حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اور کہہ رہا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں اللہ کی ذات سے؟ تو قوم کہنے لگی قال الملأ الذین کفروا من قومہ انا لنراک فی صفاحہ وانا لنظنک من الکاذبین وانا لنظنک من الکاذبین۔ تو قوم کے جو رؤساء ہے، سردار ہے، دولت رکھنے والے، ثروت رکھنے والے، صاحب ذی شعور انسان، اور جس کو ملا کہتے ہیں، وقال الملأ الذین، ملا کس کو کہتے ہیں؟ سردار کو ملا عربی میں اس لیے کہتے ہیں، ملا کے معنی ہوتے ہیں بھرنا، جہاں سردار آ جاتے ہیں تو وہاں مجمع بھر جاتا ہے، اس لیے قرآن میں اس کو ملا کہا گیا کہ ملا الذین وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہ اس قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی صفاحہ، اے ہود ہم تمہیں تو سمجھتے ہیں کہ تیری عقل ماری گئی ہے، نعوذ باللہ، کہ تو ایسی بہکی باتیں کر رہا ہے، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھے جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ہم اتنے خداؤں کو مانتے ہیں، اب ایک خدا اتنے کام کیسے بنائے گا؟ تو میں کہتا ہوں اگر ایک تو کیا تمہارے تین، کیا اگر تمہارے قریش کے 360 بھی ہے، دنیا کا اتنا بڑا نظام ہے، 360 مل کے کیا کر لیں گے؟ ارے جب ایک نہیں سمجھ میں آ رہا تو 360 تمہارے کیا کر لیں گے؟ کتنا بڑا دنیا کا نظام ہے، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لہذا ایک خدا ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو بھی ہوتے تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، صرف شریف کالونی اور آدم کالونی کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ وہ بولتے پانی یہاں برساؤں گا، بولتے نہیں نل کو پانی ادھر چھوڑوں گا، دیکھو پھر کیسے ہاتھا پائی ہوتی۔ اگر دو ہوتے ہارنے والا کوئی خدا نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے، تو لہذا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قال یا قومی لیس بی صفاحہ ولکن رسول من رب العالمین، اے لوگوں میں کوئی بیوقوف نہیں، کم عقل نہیں ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ کا پیغام سنانے والا ہوں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اس بات سے کہ تم اللہ کے عذاب کو آنے سے پہلے اس کی بات کو مان لو۔ لیکن وہ کیا کہتے؟ قالو، کیا تم ایسی کاموں کا ہمیں حکم دیتے ہو؟ لنعبد ان نترک آباؤنا، قالو تم ایسے کاموں کا ہمیں حکم دیتے ہو کہ ہم عبادت کریں ان خداؤں کی کہ جن کے ہمارے ماں باپ نے کبھی عبادت نہیں کی ہے، جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے گے انہی کی ہم پرستش کریں گے، تیرے کہنے پر تیری باتوں میں آ کر کبھی ہم ایک خدا کو نہیں مانیں گے۔ کیا مطلب؟ ان کے بڑوں نے جو عبادت کی ہے ہم اسی کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اسی کی عبادت ہم کرتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے مل جائیں گے آپ کو، یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ ہماری دادی کرتی تھی، کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے پردادا کرتے تھے۔ ارے باپ یہ دیکھ تو صحیح کہ تیرے پردادا صحیح کرتے تھے، تیری دادی صحیح کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی؟ یہ کیوں کرتا ہے؟ بھائی میرے پردادا میری نسلوں سے، میرے بڑوں سے چلا ہوا آ رہا ہے، اگر بڑے اللہ کے نافرمان تو بھی اللہ کا نافرمان، بڑوں کا طریقہ غلط ہے تو تیرا طریقہ بھی غلط۔ مثال یوں سمجھو، میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے ساری بات سمجھانے لگا ہوں۔ پوچھو کیوں کرتے ہو؟ بولتا میں نے نہیں، پہلے والے نے کیا ہے۔ اس سے پوچھو، وہ کہتا میں نے نہیں، اس سے پہلے والے نے کیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھا دوں آپ کو، پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ امام صاحب بیچارے کھڑے ہیں نماز میں، امام صاحب رکوع میں لگے ہوئے ہیں، پیچھے سے ایک آدمی آیا تیزی سے بھاگتے ہوئے رکوع میں شامل ہونے کے لیے، آدھی سب سے رکوع میں چلا گیا اور دوڑتے دوڑتے سب میں شامل ہو رہا ہے، 5-6 صف لگی ہوئی ہے۔ اب وہ بیچارہ دوڑتے ہوئے آیا، اتنا ارجنٹ تو ڈسک بریک تھا نہیں، اس کا بریک لگا نہیں، اور رکوع میں جاتے ہوئے جو آگے کھڑا ہے اس کے پچھلے حصے پر بیچارے کا سر جا کے لگ گیا۔ اب جتنے کھڑے ہیں سب کے سب پہلی مرتبہ نماز پڑھ رہے گویا، اور امام صاحب بیچارے نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب پیچھے سے آیا، اس کا سر جا کے لگ گیا، تو کسی کی تشریف پہ جب سر لگا اس نے سوچا نماز تو میری پہلی مرتبہ ہے، شاید یہ مارنا نماز کا کوئی عمل ہوگا، اس نے اپنے آگے والے کو جان بوجھ کے مارا۔ کس نے کیا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے جان بوجھ کے مارا، جس کو پڑی ہے اس نے سوچا شاید یہ میرے سے بڑے ہیں حاجی صاحب تو شاید نماز کا کوئی عمل ہوگا، اس نے کھینچ کے اپنے آگے والے کو مارا۔ یہ کہانی چلتے چلتے امام صاحب کے قریب آئی، وہ پیچھے والا سمجھے کہ بھئی کوئی نماز کا عمل ہوگا، امام صاحب کو جو مارا، امام صاحب گھوم کے کھڑے ہو گئے۔ نالائق کو بدبخت کو سمجھتا نہیں کیا حرکت ہے، کیوں مارا آپ نے؟ وہ امام صاحب سے کہتا میں نے نہیں، پیچھے اس نے مارا۔
اور جو امام صاحب جب پوچھے تو وہ بولے میں نے نہیں، پیچھے والے نے مارا۔ اس سے پوچھے کس نے مارا؟ نہیں اس نے مارا۔ یہ کہانی چل رہی ہے اور جس کا سر لگ گیا وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہا کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے تھوڑے سے عمل سے وہ دھکا لگنے سے کہاں کہاں خرافات چل پڑی ہے۔ تو کوئی عمل ایسے کر جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول بدل عمرو بن لوہی، اول بدل دینا عمرو بن لوہی، نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے دین کو بدلنے والا دنیا میں کوئی ہے وہ عمرو بن لوہی ہے، جس نے سارے عرب کو بت پرستی پر لا کے ڈال دیا۔ کہ قوم عمالقہ عمرو بن لوہی گیا ہوا تھا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، وہاں گیا قوم عمالقہ میں، وہاں جا کر دیکھا لکڑی کے بت ہے، یا پتھر کے بت ہے، یہ سونے کے بت ہے، یہ خدا لکڑی کا بنا ہے، یہ چاندی کا بنا ہے، یہ سنگ مرمر کا بنا ہے، اور یہ ساگوان کا بنا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کی لکڑی سے بنا ہوا خدا۔ تو کہا کہ یہ تم بیچتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اس کو کیا کروں؟ بڑے ہمارے خدا ہے۔ تو وہ عمرو بن لوہی کہنے لگا کہ اتنا بڑا کعبۃ اللہ، اس میں کوئی خدا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ کعبہ بنا کے چلے گئے، لیکن خدا بھی تو ہونا چاہیے۔ تو یہ خدا یہاں قوم عمالقہ سے خرید کے لایا، جس کو حبل کہتے ہیں۔ سب سے پہلا بت خرید کے لائے عمرو بن لوہی نے، حبل نامی بت کو لایا، اٹھا کے کعبۃ اللہ میں رکھ دیا۔ دیکھو لوگو، جو خدا کو تلاش کر کے تم طواف کر رہے تھے، تمہارا خدا اندر آ گیا، وہ خدا لا کے اندر بٹھا دیا۔ اب جو قوم باہر جاتی، اب یہ خدا بیچنے کا کاروبار اس نے خود شروع کر دیا، اور خدا بیچنے کا کاروبار شروع کر کے وہ کہنے لگا جو بھی باہر جائے گا، عرب سے باہر نکلے گا، مکہ سے باہر، وہ اپنے ساتھ خدا لے کر جائے تاکہ خدا اس کی حفاظت کرے۔ تو لوگ باہر لے کے نکلتے خداؤں کو، لیکن یہ کیا کرتا عقل مند؟ کہا کہ خدا بناؤ لیکن پتھر میرے سے لے کے جاؤ گے، کیونکہ کمائی بھی ہونا چاہیے، میری کھدان کا پتھر ہوگا تو خدا مانا جائے گا۔ جتنے عرب قبائل تھے ان سے دوستی کرنی ہوتی، اس قوم سے دوستی کرنے کے بعد جس خدا کو وہ مانتے تھے اس خدا کو لا کے کعبہ میں رکھ دیا کرتا تھا، اور جس قوم سے اس کی دشمنی ہوتی اس کے خدا کعبے سے نکال کے باہر پھینک دیتا۔ اس طرح سے 360 خدا اس نے لا کے کعبۃ اللہ میں رکھ دیے۔ ایک آدمی کی بددینی پر، ایک آدمی کی گمراہی پر، ایک آدمی کے اللہ کو نافرمانی کرنے پر 360 خدا کے گھر میں دوسرے خدا لا کے رکھے گئے ہیں۔ اور اچھا کیا کرتا؟ لوگ باہر نکلتے پتھر دے دیتا، اس کو تلاش کے تمہارا خدا ہے۔ ایک صحابی فرماتے میرے خدا نے مجھے ہدایت دی ہے، میرے خدا کی وجہ سے میں ایمان میں داخل ہوا۔ صحابہ فرماتے صحیح بولو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں میرے خدا نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں نکلا ہوں تو چلتے چلتے میں مکہ سے پتھر لینا بھول گیا، خدا لینا بھول گیا۔ اب میں سوچ رہا میری حفاظت کون کرے گا؟ تو میرے پاس کھجوریں تھی، میں نے کھجوریں باہر نکالی، اس کو توڑ توڑ کے میں نے مواد الگ کرنا شروع کیا، گٹھلے نکال نکال کے پھینک دی، اس کے بیجیں ساری پھینک دی، اور جو مواد تھا کھجور کا میں نے اس کو جوڑ جوڑ کر ایک مجسم بنایا خدا کا۔ یہ میرا خدا ہے، میں ساتھ میں لے کے چل رہا ہوں تاکہ سارے سفر میں میری حفاظت کرے گا۔ چلتے چلتے جب مجھے بھوک لگی تو سارا ختم ہو گیا، میرا سارے کھجور کا تو خدا بنا دیا، اب کروں تو کیا کروں؟ جب بھوک لگی تو ایک ہاتھ توڑ کے خود ہی کھا گیا، پھر آگے چلتا رہا، سفر میں جب بھوک لگی دوسرا ہاتھ توڑ کے خود کھا گیا، پھر آگے چلا بھوک لگی ایک پیر توڑ کے کھا گیا، سارے خدا کو میں کھا گیا۔ میرے خدا نے مجھے ہدایت دی، مجھے سمجھ میں آ گیا یہ بدبخت اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، سفر میں میری حفاظت کرے گا۔ تو ایک آدمی کی گمراہی کی وجہ سے سارے عرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اول بدل دینم عمرو بن لوہی، سب سے پہلے قوم عرب کے اندر کسی نے خدا پرستی شروع کی ہے، بتوں کی پرستی شروع کی، عمرو بن لوہی نے شروع کی ہے۔ یہاں نبی فرماتے یمر امعاؤہ یجرہ فی امعاؤہ، میں نے اس کو جہنم میں اپنی آنتوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں اس کو دیکھا ہے۔ لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ قوم عاد کے 3 بڑے بڑے خدا تھے، سدن، دوسرے سمود اور تیسرا وہنن۔ یہ لوگ ان کی پرستش کیا کرتے تو نبی کی بات کو ماننے کو تیار نہیں، کہ جو ہمارے بڑے کرتے آئے ہیں اسی کو ہم کریں گے، تیری بات کو ہم نہیں مانیں گے۔ جب سمجھا کر وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات، تو اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اگر تم نے میری بات نہ مانی، میرے کہنے کو نہ مانا، تمہارے باغات، تمہاری طاقتیں، تمہارے ساری کھیتیاں جو ہے اللہ اس کو اجاڑ کے رکھ دے گا، اس کی نافرمانی پر اللہ عذاب کو نازل کرے گا۔ اس قوم نے کہا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو پھر جا لے کر وہ عذاب جس کا تو وعدہ ہم سے کرتا ہے۔
اوہو جب حضرت ہود علیہ السلام کو للکارا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ نے ان کی بدبختی کے اوپر اللہ نے عذاب کو توڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ عذاب کو بندوں پر اللہ تعالیٰ ڈالتے اس لیے ہے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے لگائے کہ جب اللہ کو نہیں ماننے والے یہ اپنی طاقت پہ غرور میں آ گئے. من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کوئی ہے جو ہم سے لڑ سکے، ہم سے ٹکرا سکے. حضرت ہود کی دعا پر اللہ نے 3 سال بارش کا نظام بند کر دیا. جب 3 سال بارش کا نظام بند ہو گیا تو وہ سمجھ گئے کہ ہود کی بد دعا کی وجہ سے ہے، لیکن حضرت ہود کے پاس نہیں آئے. انہوں نے کیا کیا؟ اپنی قوم کے 70 لوگوں کو جمع کیا اور اپنی قوم کے 70 لوگوں کو بھیجا معاویہ بن بکر کے پاس جو مکہ مدینہ میں رہا کرتا تھا. اس زمانے کا جو مکہ تھا اس مکہ کے علاقے میں یہ معاویہ بن بکر رہا کرتا تھا. معاویہ بن بکر کی جو ماں ہے جلحظہ، یہ قوم عاد کی خاتون تھی. یہ قوم عاد گئے سفارشی لے کر کہ کعبہ میں ہم کو لے کر چلو، ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش کا نظام ہم پر نازل کرے گا. لہذا یہ لے کر یہ سوچ کر 70 افراد نکلے گئے اور 70 افراد پر قیل نامی ایک سردار بنایا گیا. وہ قیل نامی سردار بنا گئے. 70 افراد نکلے گئے، ساری قوم انتظار میں گئے. یہ کعبۃ اللہ پہنچیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ 3 سال کی قید سالی کو ایک لمحے میں ختم کرے گا. وہ بھی جانتے تھے مانگنا ہو تو جہاں ساری طاقتیں کھانڈے راؤ پانڈے راؤ ختم ہوتے ہیں وہاں ایک اللہ کی ذات کام لیتی ہے. اور ہوتا ہے جہاز پر چڑھے تو ایسے کہ ہم ہے کوئی خدا نہیں، لیکن جہاز سے گرے تو ایسے کہ پھر لاش کا بھی پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ کر کے دکھاتے ہیں. جو بڑی بڑی ناز کرنے والے، لیکن کشتی جب بھور میں پھنستی ہے تو ہر کسی کی زبان پر اللہ کی ذات آتی ہے. اللہ اگر تم نے آج ہم کو بچا دیا تو ہم باہر نکل کر تیرے مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے. اللہ فرماتا فلما نجانا، جب ہم ان کو نجات دیتے ہیں تو پھر وہ باقی ہمارے بن جاتے ہیں. ایسے ہی اس قوم نے کہا کہ ہم جا کے اللہ کو مناتے ہیں. 70 افراد سفر طے کرتے کرتے آئے ہیں یمن کے علاقے سے. احقاف وہ جو آبادیاں تھی، اچھا آپ یقین کریں گے ایسے عالی شان محلات انہوں نے بنائے تھے پتھروں سے تراش کر اور پہاڑوں میں تراش کر. عالی شان سڑکیں ہوا کرتی تھی، بڑے بڑے باغات ہوا کرتے تھے اور بڑے ان کے قد تھے. اللہ نے حسن بھی بڑا دیا تھا، اللہ نے طاقت بھی دی تھی، اللہ نے مال بھی دیا تھا، اللہ نے وجاہت ساری چیزیں عطا فرمائی تھی. جب سب کچھ مل گیا تو باقی اپنے بنانے والے خدا کے بن گئے. جب یہ قوم چلتے چلتے آئی ہے معاویہ بن بکر کے پاس، تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے کہ جب اس کے پاس آئی تو انہوں نے کہا کہ آج کے دن ہم یہاں قیام کرتے ہیں، پھر تم ہمیں لے کر چلو، پھر ہم کعبہ میں جا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں اللہ بارش کا نظام ہم پر جاری اور ساری فرما دے. جب رات کا وقت آیا سونے کا، 2 رقاص آئے. اس کی 2 باندیاں تھی معاویہ بن بکر کی جو بڑی حسین خوبصورت تھی. ان 70 لوگوں نے کہا آج کی رات ہے، کوئی رقص ہو جائے، کوئی ناچ گانا شراب کباب ہو جائے. لہذا آج کی رات میں ناچ گانا شروع ہوا. وہ ایسے لٹ پٹ ہو گئے کہ 70 دن گزر گئے ہیں یا 40 دن گزر گئے ہیں، لیکن یہ اپنی قوم بھول گئے اور 40 دن عیاشی میں لگے رہے. اپنی قوم بھول گئے کہ جا کے دعا بھی کرنی ہے. ایک روایت میں 70 دن، ایک روایت میں 40 دن. 40 دن میں زنا کرتے رہے، شراب پیتے رہے، بدکاری کرتے رہے اور ناچ گانے سنتے رہے. 40 دن کے بعد وہ معاویہ بن بکر جو ہے اس نے کہا کہ کیسے ظالم لوگ ہیں، قوم نے انہیں رہبر بنا کر بھیجا تھا اور یہ خود رہزن بن گئے، شراب پینے والے بن جائے اور یہ خود ہی اپنی زندگی عیاشی میں گزارنے والے بن جائے. یہ تو بڑی بے رحمی کی بات ہے، بڑی بے جگری کی بات ہے کہ دیکھو کہ یہ اپنا خود عیاشی میں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ایک مسلمان ایسا نہیں ہوا کرتا. میں آپ کو درمیان میں عرض کروں، راجہ رنجیت جیسے آدمی کو مارنے کے لیے یا ایسے ہی یہ جو رنجیت گزرا ہوا ہے اس کو مارنے کے لیے جب محمد بن قاسم آ رہے ہیں اور یا ہندوستان آنے راجہ داہر کو مارنے کے لیے جب قافلہ بھیجا ہے محمد بن قاسم کا، تو محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے راجہ داہر کے پنڈتوں نے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں رہزن کیسے رہبر بنتا ہے اور کیسے رہزن کو اللہ رہبر بناتے ہیں. اسلام وہ ہے جو رہزن کو رہبر بنائے گا، لیکن غلط دین وہ رہبر کو بھی رہزن بنا کے دکھائے گا. لہذا راجہ داہر کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے جب محمد بن قاسم کی فوجیں اتری ہوئی ہے، راجہ داہر نے کہا کہ وہ نوجوان وہ اللہ کو ماننے والے ہیں، کیا ہم ان سے ٹکرا سکتے ہیں؟ تو پنڈتوں نے ہیلا بہانہ کیا کہ
ایک جنگل کے اندر بڑا دیوتا ہے، تم جا کر اس کو اگر پوجا پاٹ کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور محمد بن قاسم نعوذ باللہ قتل ہوگے اور لہذا تم ہی فتح یاب ہوگے۔ راجہ داہر نے کہا اچھی بات ہے۔ اب پنڈت تیار ہوئے جانے کے لیے، تو جو پنڈت تھے انہوں نے کہا کہ کام کرو، آپ نہ چلو، آپ کی محرم کو، آپ کی بیگم کو ہمارے ساتھ بھیجو۔ لہذا کہا کہ ہاں آپ وقت کے بادشاہ ہے، سارے لوگوں کو آپ سنبھالو، سندھ سے لے کر پڑوس کے ملک تک سارے جھنڈے قلعوں پہ آپ کے لگے رہے گے، اگر آپ قلعہ چھوڑ کے چلے گئے تم تو شکست کھا جاؤ گے۔ ان کی باتوں میں راجہ داہر آ گیا، لیکن ان پنڈتوں کی میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کی تو الگ ہی سازش تھی۔ وہ ملکہ پہ بری نظر رکھا کرتے تھے۔ ان 8-10 پنڈتوں نے مل کر یہ سازش کی کہ ہم اس کو بہانے سے جنگل میں لے جاتے ہیں اور اس کی عصمت دری کرتے ہیں۔ لہذا ان پنڈتوں کے جھانسے میں راجہ داہر آ گیا کہ وہاں جا کے عبادت کبھی کی جاوے تو پھر یاد رکھنا، پھر تمہاری فتح بھی ہوگی اور ملک تمہارا ہاتھ سے ہندوستان نہیں نکلے گا۔ بہرکیف جب یہ پنڈت لے کر چلے گئے عبادت کے بہانے سے 20 جنگل میں پہنچے گئے، 20 جنگل میں پہنچنے کے بعد درمیان میں وہ سارے کے سارے پنڈتوں نے اس اکیلی خاتون کو گھیر لیا جو راجہ داہر کی بیوی تھی۔ اور اس زمانے میں بادشاہ کی عورتیں بھی بڑی حیا کی پیکر ہوا کرتی تھی، بادشاہ کی مہارانیاں بھی بڑا پردہ کیا کرتی تھی، وہ تو پردے کے ساتھ چل رہی تھی۔ لہذا ان لوگوں نے کیا کہ اس کو گھیر لیا، کہا کہ کون سی پوجا اور کون سا دیوتا، ہم نے تو تیرے شوہر کو بہکایا ہے تاکہ تجھ کو وہاں سے الگ کرو، اور ہم تو تیرے ساتھ اپنا منہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جملے سن کر وہ رونے لگی، کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں رہبر سمجھا اور تم رہزن نکلے، تم زانی خونی سفاک نکلے۔ کہا کہ وہ فریاد کرنے لگی۔ اچانک ایک شہ سوار سامنے نمودار ہوتا ہے، شہ سوار گھوڑے پر سوار ہے، وہ سامنے نمودار ہوتا ہے۔ اس نے کہا بہن کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ میری قوم کے رہبر لوگ ہیں، یہ میری قوم کے پنڈت اور نیتے بڑے عالم ہیں، انہوں نے مجھے بہلا کر یہاں لایا ہے اور میری عصمت دری کرنا چاہتے ہیں۔ میں عزت دار گھرانے کی خاتون ہوں، میں کبھی اپنے اوپر ان کو موقع نہیں دوں گی، مرنا پسند کروں گی۔ اس نوجوان نے کہا آپ کا حکم ہو تو قتل کرے۔ اس نوجوان نے اتر کر 8 کے 8 کی گردنیں ماری، اور فتوح البلدان اور فتوح الہند میں لکھا جاتا ہے، امام مدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے اتر کے گردن ماری ہے اور 8 کے 8 کو وہی قتل کر دیا۔ جب وہ قتل ہو کے زمین پر گرے تو بہن سے پوچھا بہن تمہیں کہاں جانا ہے؟ کہا کہ بس مجھے قلعے تک پہنچا دو۔ کہا کہ قلعے تک؟ کہا کہ میں راجہ داہر کی بیوی ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ جب تم چلو گی تو میرے پیچھے چلو گی، میرے آگے نہیں چلو گی۔ دوسری بات، تمہارے پیر میں بہت قیمتی زیورات ہے، تمہارے ہاتھ میں بڑے قیمتی کنگن ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ہے جب عورت چلتی ہے ہر اس کی گھنگرو کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، لہذا جب تم چلو گی تو شیطان تنہائی میں مجھے راغب نہ کرے، اس لیے سارے کنگن اتار لو اور اپنے پاجیب اتار لو اور کسی گٹھی میں اس کو باندھ دو اور اس کو ہاتھ میں اٹھا کے چلنا۔ تیسری بات، جب تم بات کرنا چاہو گی تو بات سے بات نہیں کرنا، زبان سے حرکت نہیں کرنا، جس طرف مڑنا ہوگا اس طرف کنکر پھینک دینا، میں اس طرف چل پڑوں گا۔ اس طرح میں تمہاری رہبری کرنے کو تیار ہوں، ورنہ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوں۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر وہ حیرت میں پڑ گئی، لہذا اس نے پاجیب نکالے، کنگن نکالے، ہاتھ میں اٹھا لیے۔ وہ عورت آگے کو چلتی ہے اور نوجوان پیچھے چلتا ہے۔ چلتے چلتے جب تھوڑے دور جاتے ہیں، کہیں مڑنا ہوتا ہے، عورت اشارے سے کنکر پھینک دیتی ہے، معاف کرنا یہ آگے چلتے ہیں، وہ پیچھے چل رہی ہوتی ہے تاکہ نگاہ اس کے بدن پر نہ پڑے، اس کے گھنگرو کی آواز کانوں میں نہ پڑے۔ اسلام کا رہبر ایسا ہوتا ہے۔ چلتے چلتے ایک جگہ مڑنا تھا، جب اس کا محل قریب آ گیا اس نے روتے روتے کہا مجھے یہ تو بتاؤ تم ہو کون اور تم نے میری مدد کیوں کی ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا میں ہی محمد بن قاسم ہوں جو تیرے شوہر کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ رہبر ہو، ایسے ہو حیا کی چادر اوڑھنے والے، پھر اللہ تعالیٰ فتح یابی نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں تک پہنچے تو بات بھی مکمل کر دوں۔ اس بیوی نے کہا مجھے صرف مہلت دو 3 دن کی، میں اپنے شوہر کو مناتی ہوں، مان گئے تو ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد میں بھی تیرے اخلاق پہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں۔ میں پہلے سمجھاتی ہوں، شوہر کو سمجھ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بات تو طے ہے کہ جب ان کے اندر حیا کی چادر ہو، جب ان کے بول میں عدل ہو، جب ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے سے حیا کی چادر دی ہو، اسلام کو کوئی زیر و زبر نہیں کر سکتا۔ قیادت تمہاری جیسوں کے ہاتھ میں رہے گی، تم ہی سر بلند رہو گے اور تم ہی اسلام کے رہبر بن کر چلو گے۔ اس خاتون نے 3 دن کا موقع مانگا، کہا کہ 3 دن کے بعد میرا شوہر نہ مانا تو میں اس قلعے کا دروازہ کھول دوں گی، اپنی فوجیں لے کے داخل ہو جانا۔
لہذا راجہ داہر کی بیوی نے 3 دن مہلت مانگی، اپنے شوہر کو جا کے سمجھا رہی ہے۔ وہی زمانے کا کوئی ہوگا بہت بڑا فرعون، وہ کہاں مانتا کہ میں کیسے مانوں، میں کیسے کلمہ پڑھوں۔ 3 دن سمجھاتی رہی۔ 3 دن کا جو مغرب کا وقت طے تھا، یہ محمد بن قاسم اپنی فوجوں کو لے کر دروازے کے باہر کھڑے ہیں، اور بیوی اندر سے سمجھا رہی ہے، اور دروازے کڑی اندر سے کھول دی۔ جو ہی فوج اندر داخل ہوئی تو حملہ کرنے سے پہلے محمد بن قاسم نے بہن سے پوچھا، یہ تیار ہے تو ملک مال مبارک ہو، اگر تیار نہ ہو تو حکم کرو، گردن اس کی زمین پر پھینکتے ہیں۔ لہذا اس نے آنکھوں آنسو اشارہ کر کے کہا کہ یہ شوہر بدبخت ماننے کو تیار نہیں ہوا ہے۔ خود بیوی کے سامنے محمد بن قاسم نے تلوار سے گردن ماری ہے اور اسلام کا جھنڈا اس کے قلعے پر لہرایا ہے۔ تو اسلام ایسی شے ہے جس کے اندر پاک دامنی ہوگی، جس کے اندر حیا کا پیکر ہوگا، جس کے اندر اللہ رسول کی اطاعت ہوگی، ایسی زندگی پاکیزہ تنہائی میں گزر رہی ہوگی، اللہ ملک مالوں کے قدموں میں ضرور لا کے نچھاور کریں گے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ سارے عیاشی میں قوم کے رہبر تھے، یہ جا کے عیاشی میں ڈوب گئے اور اپنی قوم کو بھول گئے۔ لہذا جب 40 دن گزر گئے تو معاویہ بن بکر کے کہنے پر انہیں ہوش آیا، پھر جا کر یہ دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کرنے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 3 بادل بھیجے۔ ان کا قوم کا سردار جو قیل تھا، ایک بادل جو تھا وہ سیاہ تھا، دوسرا سفید تھا، ایک سرخ تھا، 3 بادل اللہ نے بھیجے ہیں۔ فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قال هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم۔ اللہ فرما تدمر كل شيء، اللہ فرما لگے گے کہ جب بادل آئے گے تو بادل سے آواز آئی، تم جو کہو گے میں اسی کو برساؤں گا، تم انتخاب کرو تینوں میں سے۔ تو جو قیل تھا قوم کا سردار، اس نے کہا کہ ہاں جو سیاہ بادل ہے اس میں بارش ہوتی ہے، لہذا اس نے سفید اور سرخ کو چھوڑ دیا اور سیاہ بادل کا انتخاب فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں جب اس نے سیاہ بادل کا انتخاب فرمایا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قال هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به۔ اس نے سے آواز آئی، یہ وہی بادل ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے، تم کہتے تھے کائے تمہارا خدا لے کر آؤ، ہے کوئی ہم سے طاقتور لے کر آؤ، کوئی ہے ٹکرانے والا لے کر آؤ، کوئی ہے ہمارے مد مقابل لے کر آؤ۔ جو تم کہتے تھے اب وہی تم نے انتخاب بھی کیا ہے، اب تم لوٹو، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسا عذاب تم پر آئے گا۔ اب یہ لوٹے گئے روتے روتے۔ ممید نام ایک خاتون ہے، یہ اپنے گھر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی، جب یہ بادل آیا ہے تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے اس عورت کی نگاہ بادل پر پڑی ہے، وہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئی۔ وہ جہاں جہاں سے ہوا چلتی ہے اللہ فرما رہے ہیں وہ عقیم نامی ہوا اللہ نے بھیجا ہے، یعنی جس سے جیسے عقیم جیسے عورت بانجھ ہوتی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس ہوا سے کوئی کھیتی آباد نہیں ہوتی، ساری کھیتی اللہ اجاڑ کے رکھ دیں گے، ہر چیز کو اللہ توڑ و مٹوڑ کے رکھ دیں گے۔ تدمر کل شیء، ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی۔ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، ان کے مکانات کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم 7 ليال و8 ايام حسوما فترى القوم فيها سرعا كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه۔ اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اس بادل کو انتخاب کیا ہے، وہ بادل چلتے چلتے آئے ہیں، ایسی طوفان ہوا طغیانی آئی ہے، کسی کو انسانوں کو گھروں کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ اس قوم عاد نے کہا بڑی طاقتور تھی، اپنے قدم کو پیروں کو زمین پہ مارتے تھے، اپنے آپ کو کیل کی طرح زمین میں ٹھوک دیتے تھے کہ ہوا ہمیں اڑا نہ سکے۔ 15 20 40 50 لوگ گٹھا بنا کے کھڑے ہوتے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتے، اپنے پیر کو زمین میں مارتے تاکہ ہوا ان کو اکھاڑ نہ سکے۔ لیکن اللہ کی طاقت کے ساتھ کوئی طاقت ہے؟ اللہ کے ساتھ کوئی آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی اللہ کے سامنے باقی رکھ سکتا ہے؟ اللہ کا ضابطہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ابن عمر کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہوا کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو دیا تھا، تو جو انگوٹھی کا نت ہوتا ہے، انگوٹھی کا بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے جس کو چھلا گول حصہ کہا جاتا ہے، اتنا سوراخ اللہ نے اپنے ہوا کے خزانوں میں کیا ہوا تھا۔
اس وقت وہ ہوا اس فرشتے سے بے قابو ہو چکی تھی جو اللہ نے ہوا کے خزانے بنائے ہیں. ایسی ہوا سرسری عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، کوئی چیز باقی نہ رکھی، حتیٰ کہ ان کو اٹھایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جتنے لوگ کھڑے ہوتے تھے ان کو زمین کے سمیت اور گٹے کے سمیت ہوا اٹھاتی تھی، ہوا میں لے جا کر ان کے دماغوں کو پاش کرتی تھی. جیسے کسی انسان کو جو کھجور کا کھوکھلا ہوتا ہے اس کو کوٹ کر اگلا حصہ نکال دیا جائے، اندر جو کھوکھلا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں خاویہ خاویہ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کا کھوکھلا اندر سے خالی ہوتا ہے. اللہ نے آپس میں ٹکرا کر ان کے دماغوں کو پاش کیا اور اللہ نے ان کو کل عدم بنا کے رکھ دیا. اللہ سے ٹکرانے والوں کو اللہ نے سب کو زیر و زبر کر کے دکھا دیا. تو عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں، ہر نبی کا واقعہ ایک عبرت ہے میرے آپ کے لیے. رب کے سامنے صرف ایمان کام آتا ہے، اطاعت کام آتی ہے، زندگی کام آتی ہے، فرما برداری کام آتی ہے، نبی والا طریقہ کام آتا ہے، نبی والی شریعت کام آتی ہے. اپنا ذہن ہو، اپنی طاقت ہو، اپنے مکانات ہو، اپنی پراپرٹی ہو، اپنی عقل مندی ہو، یا اپنی وجاہت ہو، یا اپنی سرداری، اپنا ملک مال ہو، خدا کی قسم رب کے سامنے کوئی ٹکرا نہیں سکتا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے ہمیشہ سے. تو اس واقعے کا عبرت بھی میرے آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاں نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سارے کے سارے مطیع فرما بردار تھے، اس قوم میں جب شرک شروع ہوا ہے، اللہ زمین کو صاف تو کرے گا اور ضرور کرے گا. آج کل وہی ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایسے گندگی، کوئی موسیقی کی ہے، کوئی بے حیائی کا بازار گرم ہے، کہیں سود کا بازار گرم ہے، کہیں ناپ تول کا بازار گرم ہے، کہیں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، کہیں نافرمانی کا بازار گرم ہے، کہیں شوہر کے حقوق کا نہ دینے کا بازار گرم ہے، کہیں بہنوں کا حق چھیننے کا بازار گرم ہے، کہیں اللہ کے نافرمانی کے بازار گرم ہے. گویا اللہ کی زمین کو میں آپ ناپاک کر رہے ہیں اور اللہ اس کو صاف کرنا جانتے ہیں. کبھی جھاڑو پھیر کر، کبھی آگ کی بارش برسا کر، کبھی ہوا کو چلا کر، کبھی زمین کو اٹھا کر، اللہ کا ضابطہ ہے کبھی دریا میں ڈبو کر، کبھی زمین میں دھسا کر اللہ تعالیٰ زمین کو پاک کرنا چاہتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ ایک واسطہ ہے بیچ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وَنَا مَا مِن يَوْمٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يَسْتَعْذِبُ رَبَّهُ أَن يُغْرَقَ ابْنُ آدَمَ، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، حدیث میں آتا ہے، آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نبی فرماتے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا روزانہ فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں یا اللہ کتنی نافرمانی تیرا بندہ زمین پہ کر رہا ہے، ہمیں حکم تو دے ہم اتر کر سب کو زیر و زبر کر کے رکھ دیں. روزانہ ما من یوم الا والبحر یستعذ ربه ان یغرق ابن آدم، اے اللہ تو حکم تو دے. روزانہ سمندر پوچھتا ہے ہم لگامیں چھوڑ کر ان سب کو بہا کر تیری زمین کو صاف کر کے دکھائے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا والارض تستعذ ربه، جب زمین اللہ کی اجازت نہ مانگتی ہو، ان تعاجلہ وتهلكه، اللہ تو اجازت تو دے ابھی ہم پھٹ کے انہیں نام نشان مٹا کے رکھ دے. اور اللہ نے کر کے دکھایا. شاید میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہو کہ سونامی آئی تھی، یاد ہے آپ کو سونامی کا واقعہ کیا ہوا تھا؟ آئی تھی 10 لاکھ لوگ چند منٹ میں اللہ نے موت کی نیند سلا کے رکھ دیا تھا. اور کیا کر رہے تھے؟ یہی ہندوستان کے 2 فلمی ایکٹر، ایک ہیروئن ہے جو دوسرا ہیرو ہے، اس ملک میں گانا شوٹ کرنا تھا. عمارت تھی 25 مالے عمارت، جو ہوٹل تھی 25 عمارت کی ہوٹل تھی، 25 منزلہ عمارت وہ ہوٹل تھی، اس میں 15ویں مالے پر ان کا گانا شوٹ ہونا تھا. اتفاق سے آج یہاں آ گئے اور کل وہاں سیلاب آیا تھا. تو وہ لکھتا ہے ایڈیٹر جو اخبار لکھنے والا ہے، وہ 25 منزلہ عمارت اور عذاب اتنی تیزی سے آیا تھا، سونامی اتنی تیزی سے چلی تھی. اگر بامبے سے کوئی راجدھانی ایکسپریس چلتی ہے دلی کے لیے، یا دلی کی راجدھانی چلتی ہے بامبے کے لیے، اتنا لمبا سفر وہ 14 گھنٹوں میں طے کرتی ہے. لیکن اس سونامی نے اتنا لمبا سفر صرف 14 منٹ میں طے کیا تھا. اللہ کی لگام ایسے بے لگام ہوتی ہے. اللہ جب کھینچتے ہیں ان بطش ربک لشدید این المفر لا تخفى منکم خافیہ، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا، کوئی بچ نہیں سکتا، کوئی اس کی سفارش نہیں کر سکتا. جب اللہ پکڑنے پر آتے ہیں اللہ اس کو شیش محل سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. تو یہ لوگ عیاشی کرنے کے لیے اس سمندر کے کنارے ننگے ناچ گانے کر رہے تھے. وہ سونامی آئی ہے، ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا.
صبح اخبار کا ایڈیٹر لکھتا ہے، جب یہ نیوز آئی ہے اس میں لکھتا ہے وہ 25 مالہ عمارت جہاں کبھی گانا شوٹ ہونا تھا، اس 25 مالہ عمارت کو اللہ نے ایسے بہایا اس کی بنیاد کی اینٹ بھی اللہ نے باقی نہ رکھی، اللہ نے سیلاب سے ایسا نیست و نابود کر کے دکھایا۔ تو زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، میں آپ نافرمانی کرے اللہ کو غصہ نہیں آتا، اللہ کو غیرت نہیں آتی؟ جو بند کمروں میں مجھ سے آپ سے گناہ ہوتے ہیں، میں کچھ پیغام آپ کو دے رہا ہوں، بہت ہو گیا ظاہر، بہت ہوگا سر کی پگڑی، بہت ہوگا جسم کا جبہ کبا، بہت ہوا ہاتھ کی تصویر، اپنے اندر کے حالات کو بدل کے دیکھو، اللہ باہر کے حالات کو بدلے گا۔ میری تنہائی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، خدا کی قسم باہر کا حالات مسلمانوں کے لیے کبھی سازگار نہیں ہو سکے گا۔ ایک بندہ اللہ چاہتا ہے کہ میری طرف متوجہ ہو، ایک بھی نافرمان کبھی ہوگا، بارش کا نظام موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرح رکے گا، ایک بھی نافرمان کبھی ہوگا، اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ عذاب کو ضرور برپا کریں گے۔ آپ میرے گھر میں چھلکا پھینکو، کچرا پھینکو، میں کہوں گا ٹھیک ہے بھائی ایسا مت کرو، میں رہتا ہوں یہاں پر، پھر تم کچرا پھینکو، میں کہوں گا نہیں بھائی ایسا مت کرو، میں رہتا ہوں، میرے بال بچے یہاں پر ہیں، پھر کچرا اٹھا کے آپ ڈالو تو پھر میں بھی آستین اٹھا لوں گا، تم نے میرے گھر کو کچرا کنڈی سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کی زمین اللہ کا آسمان ہے، میں آپ ناپاکی کر رہے گناہ کی وجہ سے اللہ کو غیرت نہیں آئی؟ جب انسان کی مدت پوری ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ زمین کو صاف کرنا جانتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو صاف کر کے دکھایا۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، زندگی باقی، ملاقات باقی، اپنی زندگی کے تنہائی اعمال کو، صبح سے شام تک جو اعمال میرے آپ کے ہو رہے ہیں، ظاہر میرا آپ کو پتا ہے کہ میں مسجد کا امام ہوں، ظاہر مجھے آپ کو پتا ہے کہ حاجی صاحب ہے، ظاہر پتا ہے کہ فلانے کے والد ہے، ظاہر پتا ہے کہ فلانا MLA ہے، لیکن اس کا باطن اللہ کو پتا ہے، جس کے ذریعے سے عمل اس کے سامنے رکھے جائیں گے، اس اعمال کو بدلنے کے لیے اللہ نے موقع مجھے آپ کو رمضان کا دیا ہے۔ ہم توبہ طائب ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، ما من یوم، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، حل من تائب یتاب علیہ، حل من مستغفر یغفر لہ، حل من ذی حاجت یقضی لہ۔ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے اور پوچھ کر اعلان کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا میں معاف کرنے کو رمضان میں تیار ہو، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا اللہ معافی قلم پھیرنے کو تیار ہے کوئی رزق کے خزانے چاہنے والا اللہ نے خزانے کو کھول کر نہ تقسیم کرنے کو تیار ہے۔ لہذا جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب نیت لے کر اٹھے، انشاءاللہ جیسا ہمارا ظاہر ہے انشاءاللہ ہم ویسا باطن بھی بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تنہائی کے عمل آپ کو پتا ہو، رب کو پتا ہو، بہت ہو گیا، مسجد میں لوگ ہزاروں آتے ہیں، دیکھنے والے ملتے ہیں، حج کو جا رہے ہیں لاکھوں لوگ، دیکھنے والے ہزاروں ہیں، روزے کی جالی پر جا رہے ہیں، دیکھنے والے ہزاروں ہو، کوئی ایک ایسا تو ہو کہ اللہ کے فرشتے اس سے حیا کر کے اس کے در کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، کوئی ایک تو ایسا ہو جس کا رونا فرشتے کو پسند ہو کہ ہاں یہ حقیقت میں میرے سامنے رونے والا ہو، کوئی ایک تو ایسا ہو جس کی نماز اللہ کو پسند ہو، کسی کا طرف نہ اللہ کو پسند ہو۔ لہذا ہم یہ کوشش کریں اپنے ظاہری اعمال سے زیادہ اپنے باطن کو ہم بنانے کی کوشش کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانك انا كنا من الظالمین یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم خفف عنا ثقل الاوزار وارزقنا عيشة الابرار واكفنا شر الاشرار واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا من النار يا عزيز يا غفار جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔